ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग लाहौर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आंखों के मसाइल और आंखों के डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए तो यहाँ इतने बड़े बड़े मसाइल इतने निगलेक्ट हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में लोग इन चीज़ों पर इतना फोकस नहीं कर रहे होते। सो आंखों की मुख्तलिफ़ कंडीशंस, जिनमें एक ड्राई आई की अगर हम बात करें, ये अक्सर व बेशतर हम लोगों में देखते हैं, जिसमें होता ये है कि आपकी आंखों में जो कुदरती जो आंसू होते हैं, टीयर्स होते हैं, वो लुब्रिकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आंखें जो हैं वो ड्राइनेस का शिकार होती हैं। सो इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम क्या हैं एंड हाउ अ पर्सन कैन अवॉइड दिस सर्टेन कंडीशन, या इसको कैच करने के लिए कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं, ये डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज़ है, वो किस तरह से अपनी आंखों की हिफाजत करें, इसको भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। अभी हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन अहमद खाकान हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगी, ड्राई आई की जब हम बात करते हैं, हाउ कॉमन इज़ दिस कंडीशन? ओके, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ड्राई आई। ठीक है, ड्राई आई है क्या? ड्राई आई बेसिकली कुदरत ने, अल्लाह ने इंसान की आँख में एक टीयर फिल्म रखी है जो आँख के बाहर वाले हिस्से पे आती है और उसको जो लिड है स्प्रेड करती है। इसको समझने के लिए पब्लिक के लिए या कॉमन लेमैन के लिए इसी तरह है, जब गाड़ी की विंड स्क्रीन हो और विंड स्क्रीन पे वाइपर्स मूव करते हैं, ऐसे ही है। तो जब वाइपर्स के नीचे पानी हो तो स्क्रैची नहीं होती कोई चीज़, ठीक है। जब वाइपर बगैर पानी के आप ऑन करें तो जिस तरह वो विंड स्क्रीन पे स्क्रैच डालते हैं, तो इसी तरह ही है। जब आँख में वो पानी नहीं रहता तो जो ये वाइपर्स हैं हमारे, जिन्हें हम लिड्स कहते हैं, तो ये फिर विंड स्क्रीन पे स्क्रैच डालते हैं, उससे पेन और रेडनेस होती है। तो ये आम पब्लिक के लिए एक अंडरस्टैंडिंग कि ये किस तरह एक्ट करता है। जो हमारी लिड है ये वाइपर है और आँख की बाहर वाली सरफेस विंड स्क्रीन है, ठीक है। और जो पानी है वो जो विंड स्क्रीन का पानी होता है वो टीयर फिल्म है। अब ये टीयर फिल्म के बेसिकली मुख्तलिफ कंटेंट्स हैं। इन सारे कंटेंट्स का अपनी प्रॉपर मिकदार में टीयर फिल्म में होना ज़रूरी है। जिस तरह कह लें कि आप एक केक होता है ना, उसकी लेयरिंग होती है, अपर लेयर, सेकंड लेयर, इसकी भी लेयरिंग्स हैं। अच्छा। और लेयर में हर एक में प्रॉपर कंटेंट्स हैं। अगर कंटेंट्स ठीक नहीं होते वो केक की लेयरिंग अच्छी नहीं होती। इसी तरह कंटेंट्स का ठीक होना और मिकदार का पूरा होना उस हिसाब से जिस तरह चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा चलिए, ये तो आपने बड़ा तफसीलन बता दिया, लेकिन ये कंडीशन कॉमन किन लोगों में होती? अच्छा, पहली बात तो ये कि होती क्यों है। ये होती ज़्यादा कॉमन ये ओल्ड एज में है, मीन 50 एंड अबव एज में ज़्यादा है। उसमें क्यों है? क्योंकि आँख के वो मसाम जो पानी बनाते हैं, जिससे टीयर फिल्म बनती है, वो उम्र के साथ थोड़े से बूढ़े या कमज़ोर हो जाते हैं। मैं बूढ़ी नहीं हूँ, बट मेरी भी तो आई ड्राई आई होती है। आई विल कम टू योर कंडीशन देन। सो एक वजह तो ये है कि वो मसाम जो है पानी बनाने वाला है, जिससे टीयर फिल्म के कंटेंट्स पैदा होते हैं, वो कम हो जाते हैं और उनके फिर सब्स्टिट्यूट जैसे टीयर्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, वो डालने पड़ते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो लोग मतवातर काला मोतिया ग्लाकोमा की दवाई डालते हैं, उनमें भी टीयर फिल्म कम हो जाती है वक्त के साथ। फिर तीसरी कंडीशंस ये हैं, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, जिनमें शायद आप भी शामिल हों, जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं और बाकी कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, उनमें भी उन महलूल की वजह से, उस कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से ड्राई आई होने का आंसर बढ़ सकता है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा येस आई डू अप्लाई कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि वो मजबूरी है, क्योंकि अब शो के दौरान तो वो ऐनक लगा के नहीं बैठ सकते, लोगों ने नहीं देखना, तो हमें लोगों की अट्रैक्शन के लिए और उनको अच्छा दिखने के लिए हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली कुछ एहतियात होती है, केयरफुल रहना, ड्रॉप्स का पास होना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आपको लगता है एट वन टाइम कोई ना कोई ऐसी स्टेज आए जब ये सीरियस हो, अगर हम इसको निगलेक्ट कर रहे हो, या ये कुछ कहता कुछ नहीं है? अच्छा, कॉन्टैक्ट लेंस के लिहाज से ये है कि आपको दो चीज़ें बड़ी एहतियात, एक तो हाइजीन और एक उसकी प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है, हाइजीन क्या है कि आपका जो कॉन्टैक्ट लेंस का कंटेनर है वो साफ़ हो। जब आप कॉन्टैक्ट लेंस उतार रहे हैं या लगा रहे हैं, आपके हाथ साफ़ हों और आप प्रॉपर ट्रेंड हों कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने कैसे हैं और उन्हें उतारना कैसा है। और फिर कंटेनर की हाइजीन है, फिर कंटेनर का जो सॉल्यूशन है उसकी हाइजीन है
کہ وہ کنٹیمینیٹڈ تو نہیں، کنٹیمینیٹڈ وہ جراثیم زدہ تو نہیں ہو رہا. پھر یہ ہے کہ جو آپ کانٹیکٹ لینس لے رہے ہیں، جس طرح دنیا میں ہر چیز کا معیار ہے نا، ایک چھوٹی سی گاڑی سے لے کے ٹیسلا تک آپ جاتے ہو تو یہ سارا معیار کانٹیکٹ لینس میں بھی ہے. ان کی کوالٹی، سلوشن کی کوالٹی آل میٹرز. تو آپ کو اچھا کانٹیکٹ لینس اچھی کمپنی کا، اچھے سلوشن کے ساتھ، اچھے کنٹینر کے ساتھ، ود گڈ ٹریننگ، ود گڈ ہائیجین، اف یو ول کیری اٹ آن، نو ہارم. اف یو اسکپ اینی آف دیز اسٹیپس، دیر از سم تھنگ بیڈ گوئنگ آن ود یور آئیز. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن یہی بات میں اپنا سوال ایک دفعہ دوبارہ دہراؤں گی کہ اگر اس کی احتیاط نہ کی جائے اور اس کو اگنور کیا جائے، نگلیکٹ کیا جائے، اس کو سیریس ہی نہ لیا جائے کہ اچھا ہو جاتا ہے، روزانہ ہوتا ہے، کیا کریں، تو یہ کوئی بڑے پرابلم کو کریٹ کر سکتا ہے. جی اس طرح ہے کہ اگر کانٹیکٹ لینس کی وجہ سے آپ کو کوئی انفیکشن یا اسکریچ آنکھ پہ آتا ہے تو اس سے آنکھ کے اوپر السر مین زخم بننے کا خدشہ ہوتا ہے، اور وہ زخم اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ پرماننٹ بینائی ختم ہو سکتی ہے. پرماننٹ، کیونکہ وہ اگر آنکھ کی پتلی پہ زخم بناتا ہے تو زخم جب سکار بنے گا تو سکار میں سے تو نظر نہیں آئے گا. اگر وہ سکار بننے سے پہلے زخم اور بڑھتا جاتا ہے السر، تو اس سے آنکھ ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. ایسا ویسے ہوتا ہے، کامن ایسا ہوتا ہے. اف یو گو تھرو دا پبلک انٹروڈکشن، جو ہم دیکھتے ہیں، ایٹ یور ایج آئی گیٹ 2 or 3 young girls who are having these ulcers because of just contact lens in 6 months. آپ دیکھیں کہ اگر میرے پاس 6 مہینے میں 2 سے 3 خواتین at your age they are coming because of contact lens complications, so how much common it is? What is the most common treatment that you give to such patients? Actually it depends if they have the ulcers or if they have just irritation or if they have just started. It depends on which stage they are. If it's the early stage like irritation, redness, then we give the lubricants, when we give the steroids and other things that it may calm down. It's like allergic reaction. If this reaction goes beyond the allergic reaction like infection or a tear or you can say scratch on the eye like ulcer, then we have to look after that what's the kind of that ulcer, what پیتھوجن کون سے بیکٹیریا سے اس کو خراب ہونے کا خدشہ ہے، یا ایک اسٹیرائل السر ہے، پھر اس کی ٹریٹمنٹ بڑی ویریبل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک تو آپ نے کہا کہ بڑھاپے میں ہے جو لوگ کانٹیکٹ لینسز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ کالا موتیا کے لیے دوائیں جو بہت زیادہ ڈالتے ہیں ان میں، سو وہی بات ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، سو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دا اماؤنٹ جو وہ استعمال کی جا رہی ہے. کانٹیکٹ لینسز کے علاوہ بھی کوئی ریزن ہو سکتی ہے دیٹ اگر میں اپنی بات کروں تو دیر واز اے ٹائم، شکر الحمدللہ اب وہ چیز نہیں ہے کہ آپ سے اتنی روشنیوں میں آنکھ نہیں کھولی جا رہی ہوتی، یعنی آپ کو سٹریس لگ رہا ہوتا ہے، پریشر پڑ رہا ہوتا ہے. سو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اور تب میں لینس بھی نہیں لگاتی تھی. اچھا، جو ایک بات اور سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی میں میرے ایج کے لوگوں میں زیادہ جو اس فیلڈ سے ہیں ان میں ڈرائی آئی کیوں ہوتا ہے. تو اٹس بٹ اے ٹپ فار یو بیکاز یو پیپل آر یوزنگ لاٹ آف کاسمیٹکس فار یور ہیئر لیش لائن. جو مسام جو پانی بناتے ہیں وہ لیش لائن پہ ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو بڑا کیئرفلی اس کاسمیٹکس کو اتارنا چاہیے. اچھے سولوشنز لے کے جو آئی لیشز کی بیس پہ آپ کی کاسمیٹکس لگتی ہے اس کو سونے سے پہلے اچھی طرح اسکرب کر کے اتاریں، تاکہ ان کو آکسیجن ملتی رہے ان کی، تاکہ وہ مسام کھلے رہیں. اگر آپ دیکھیں آئی ہیو گون تھرو اے میڈیا گرل، شی وزٹڈ مائی کلینک اینڈ ول یو بلیو دیٹ ہر لوور لڈ eyelash line there is a new layer of skin because of these liners. These liners, I don't know all the names of those cosmetics, eyeliners and mascaras, all the things, because she applied, just wash the face and next day again, and there is a full thickness like a rod like layer over here, from where water will tear film will come from there. So that's the only, یعنی کہ وہ پھر وہی بات ہے نا کہ آپ ریموو نہیں کرتے. Yes, that's the reason. Once you don't remove, so وہ automatically with the passage of time وہ layer جو ہے وہ hard. Obviously آپ کی آئیز کی جب کاسمیٹکس ہے اس کے فائدے بھی ہیں تو نقصان یہ ہے کہ آپ نے اس کو پوری طرح ریموو فائدہ بس یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے دکھیں گے اور کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں نا، تو پھر آپ نے اپنا بھی لک آفٹر کرنا ہے نا. اگر آپ اس کو اچھی طرح ریموو نہیں کرو گے، سانس نہیں ملے گا مسام کو، وہ پانی نہیں بنائیں گے تو ڈرائی آئے گی. دیٹس could be the one reason among the media person or showbiz person that they are using lot of cosmetics and they are not looking after their eyes in such sense. Second, all these chemicals they go inside the eye. Inside,
whatever it is, whatever L'Oreal, whatever it is, but when they go inside that, they give the allergic reaction. بالکل And this ٹھیک ہو گیا. allergy So reaction gives the redness, rubbing at night. You go after the show, you are happy. At evening, you are sitting like rubbing your eyes and saying, جتنا مرضی آپ بڑا برانڈ استعمال کر لیں وہی بات کہ وہ تباہی پھیرے گا. سو ون ہیز ٹو بی ویری ویری کانشیس اینڈ کیئرفل. اچھا ایک اور سوال میں یہاں سے یہ کرنا چاہوں گی. ڈرائی آئی کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا, ویسے ایک یہ بھی چیز بتا دیں کہ کس موسم میں یہ زیادہ کامن ہوتی ہے, اس کا موسم سے بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ ڈرائی کا ہے, ڈرائی آئی کے کچھ لیولز ہوتے ہیں اس کی سویرٹی کے. مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, یہ سویئر ہے. جن لوگوں میں مائلڈ ہے اس میں ماڈریٹ آ سکتی ہے جن دنوں آپ کی ایئر کنڈیشننگ اور فین زیادہ ہے اور گرمی زیادہ ہے, کیونکہ ٹیئر فلم نے ایویپوریٹ بھی تو ہونا نا. جتنا پنکھے کے سامنے بیٹھو گے وہ ایویپوریٹ زیادہ ہوگی. اگر اس کی مقدار تھوڑی سی کم ہے تو پنکھے کی ایویپوریشن سے وہ اور زیادہ کم ہو جائے گی. تو گرمیوں میں اس کے سمٹمز بڑھنے کا اچھا زیادہ. اور کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ جن کو مائلڈ سے سمٹمز ہیں وہ کوشش کریں کہ ڈائریکٹ فین کی ایئر میں نہ بیٹھیں, ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھیں, دھوپ میں, اور باقی جگہ کم. اور لوبریکینٹس میں دیکھیں, سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر دوائی اچھی چیز نہیں ہے, چاہے وہ لوبریکینٹ میں لوبریکینٹس بھی دیکھیں نا, وہ قدرت کی بنائی ہوئی چیز کے علاوہ ہر چیز میں نقصان ہے. یہ بات سب سمجھ لیں. انسان کی بنائی ہوئی چیز میں فائدے ہیں, نقصان ضرور. قدرت کی بنائی ہوئی چیز میں نقصان نہیں ہے. تو لوبریکینٹس آپ دنیا کے بہترین محلول سلوشنز بھی لوگے, ان میں بھی پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, اور پریزرویٹیوز آر ناٹ گڈ فار آئی. جس طرح آپ ڈبے کا جوس پیتے ہوتا تو وہ جوس ہے نا, اس میں پریزرویٹیوز ڈلے ہوتے ہیں, تو آپ اسے پسند کرتے ہو نہیں, آپ کیا کہتے ہو شاپ پہ جا مجھے فریش جوس چاہیے. سو دیٹس دا سیم تھنگ. ایون دنیا میں جو اویلیبل نان پریزرویٹیو سولوشنز ہیں ان کے بھی اپنے نقصانات ہیں. تو بیسٹ تھنگ از دیٹ یو میکسیمم اوائڈ دا ہاٹ کلائمیٹ, hot air, fan air, and try to stay in the cold climate. Then it will help you to have a mild dry eye, not converting into the moderate one. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا. ابھی اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا لنک کرنا چاہوں گی کیونکہ آنکھوں کے مسائل پر بات ہو رہی ہے, اور جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بہت جلدی متاثر ہوتی ہیں. سو ان کو اپنی آنکھوں کی حفاظت اوور آل کس طرح سے کرنی چاہیے؟ اچھا ایک بات جو سب سے ضروری اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت شوگر کا مرض, میں اردو میں زیادہ بولوں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے, شوگر کا مرض اتنا زیادہ ایک پینڈیمک, ایک طرح سمجھ لے وبا کی طرح پھیل رہا ہے. یہ اتنا زیادہ, اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ شوگر کا مرض کیا کر سکتا ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کی کوئی تکلیف نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں یہ دنیا کی واحد بیماری ہے جس کی لیکن یہ آپ کے آرگنز کو ایسا متاثر کرتی ہے, آپ کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح دیمک کھاتی ہے, اور جس دن آپ کو پتہ چلتا ہے وہ پورا دخت کھوکھلا ہوا پڑا ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو میں ایک بات کہوں, شوگر آپ کے گردے متاثر کرتی, آپ کے دل متاثر کرتی, آپ کی آنکھوں کے پردے متاثر کرتی, آپ کے دماغ کو متاثر کرتی. اس لیے اس کو لائٹ نہ لیں, اس کو اچھی طرح کنٹرول کریں, اور اس کو کنٹرول کرنا آپ پہ فرض ہے. فرض اس طرح ہے کہ جب آپ نہیں کنٹرول کریں گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن جب پتہ چلے گا تب ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکے گا. اور اس کا آنکھوں پہ جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے جو بینائی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی. اچھا بینائی جاتی کن لوگوں کی ہے, کوئکلی بتائیے. جو شوگر اچھی کنٹرول نہیں کریں گے, جن کی شوگر ان کنٹرول رہے گی, ان کی بینائی اگلے 5 سال میں چلی جائے گی. اور کوئی کوئک ٹپس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو کہ ڈائبیٹکس ہیں؟ سب سے ضروری اپنے شوگر کے ماہر ڈاکٹر سے متواتر ملیں, ماہانہ وار ملیں. دوائی لینے یا انسولین لینے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ مبرہ ہو گئے. دوائی لینے اور انسولین لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو. اگر دوائی لینے اور انسولین لینے سے شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے کہ شوگر آپ کو نقصان کر رہی ہے. اپنے شوگر کے ماہر امراض ذیابیطس سے متواتر ماہانہ وار ملیں. ہر 3 مہینے بعد اپنا شوگر کا 3 مہینے کا ٹیسٹ کروائیں. جس کو بھی شوگر ہے وہ شوگر کا پتہ چلتے ہی اپنے جو پردے کا ماہر ڈاکٹر ہے آنکھ کا, اس سے آنکھ کے پردے کا معائنہ کروائے, اور شوگر کے ڈاکٹر اور آنکھ کے ڈاکٹر سے قریبی رابطے میں رہے. اگر وہ زندگی کے اگلے 30 سال بغیر کسی کمپلیکیشن کے گزارنا چاہتے, دیٹس اے ٹپ فار دوز ہو ول کنٹرول دا ڈائبٹیز. 30 ایئرز آر گارنٹیڈ اف دے کنٹرول گڈ ڈائبٹیز. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر حسین احمد خاقان صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویئرز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ.